جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھائی، بتائیے کیا آواز آ رہی؟ وعلیکم السلام جی سر، ٹھیک ہے بھائی، لاسٹ ٹائم کہاں تک پہنچے تھے؟ کیا بات ہوئی تھی؟ سر 3 رکوع پورے ہو گئے تھے، 29 آیات تک۔ سورہ بقرہ کی 36 آیات تک ہو گئی۔ جی بتائیے گا بھائی، لاسٹ ٹائم کہاں تک پہنچے تھے؟ سر 3 رکوع کمپلیٹ کر لیا تھا، 29 آیت تک کیا تھا۔ 29 آیت تک، ٹھیک ہے، شاباش۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آیت نمبر 29۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، بھئی اس رکوع کے اندر حضرت آدم علیہ السلام اور ابلیس کا واقعہ شروع ہو رہا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ آدم علیہ السلام کو شیطان نے ورگلایا اور اللہ تعالیٰ نے جنت سے نکال کر زمین پر بھیج دیا۔ وہ سارا واقعہ اس کے اندر موجود ہے۔ آج سے ہم ذرا اپنی سپیڈ کو تھوڑا تیز کریں گے اور میں آپ کو اشارتاً کچھ باتیں بتاتا جاؤں گا، جہاں پر کچھ وضاحت ضروری ہوگی وہ میں آپ کو کر دوں گا، اور باقی وضاحت جو کویسچن ہوں گے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا کہ بھئی یہاں سے اس آیت میں یہ کویسچن بنتا ہے اور اس کا جواب اسی کی ایکسپلینیشن میں موجود ہے، اور وہ آپ خود تلاش کریں گے۔ اگر کسی کو پھر بھی تشریح پڑھنے کے بعد بھی اسے سمجھ نہیں آ رہی، مٹیریل نہیں مل رہا، تو پھر انشاءاللہ میں اس کی وضاحت، کیونکہ اگر ہم ایک آیت اور اس کے اوپر کویسچن اور پھر بار بار اسی کے اوپر کویسچن پہ کویسچن کرتے چلے جائیں گے تو پھر ایک دو آیتوں سے زیادہ ہم نہیں پڑھ سکیں گے۔ آج شاید ہمارا تیسرا یا چوتھا لیکچر ہے، تو تیسرے چوتھے لیکچر میں ہمیں 1.5 سے 2 پارے تک پہنچنا چاہیے تھا، لیکن ہم ابھی تک 1/4 یعنی 1/4 بھی ہم کمپلیٹ نہیں کر سکے۔ تو اس لیے ہم تھوڑی سی اپنی سپیڈ کو بھی تیز کریں گے، اور جہاں پر ضروری وضاحت ہوگی وہ میں کرتا جاؤں گا۔ باقی جو کویسچن بنتا ہوگا وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کی ایکسپلینیشن میں موجود ہے، اس کی تشریح میں موجود ہے، آپ وہاں سے اسے دیکھیں۔ اس کے باوجود اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی تو پھر وہ مجھ سے بتائے گا، میں اس کے اوپر مٹیریل اس کو فراہم کروں گا۔ آیت نمبر 29 تک ہم نے پڑھا تھا، اب ہم چوتھا رکوع آج شروع کریں گے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور جب کہا تیرے رب نے، لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں، فی الارض زمین میں، خلیفتاً نائب۔ قالوا، تو انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، اتجعل فیہا، کیا تو اس میں بنائے گا، من یفسد فیہا، جو اس میں فساد پھیلائے گا، ویسفک الدماء، اور خون بہائے گا۔ فرشتوں نے یہ بات کیسے کہی؟ کیا فرشتوں کو پتا تھا کہ انسان خون بہاتے ہیں یا انسان فتنہ فساد پھیلائیں گے؟ یہ بات انہوں نے کیسے کہی؟ یہ سوال کا جواب اس کی تشریح کے اندر موجود ہے۔ آپ یہاں سے اسے دیکھیں گے، کسی کو سمجھ نہیں آئے گی تو وہ مجھے بتائے گا۔ دوسری بات یہ کہ قالوا اتجعل فیہا، فرشتے اللہ کی نافرمانی یا اللہ جو کہتے ہیں وہی کرتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ان سے مشورہ کیا تھا یا اللہ تعالیٰ ان کی رائے لینا چاہتے تھے کہ میں بناؤں یا نہ بناؤں، یا کیا بات تھی؟ اس کی ساری وضاحت اس آیت کی تشریح میں موجود ہے۔ اچھا، فرشتے کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ، اور ہم آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَنُقَدِّسُ لَكَ، اور آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اللہ تعالیٰ ان کے جواب کا جواب دے رہے ہیں کہ بے شک میں بہتر جانتا ہوں، تم نہیں جانتے ہو۔
اچھا اب فرشتے کہنے لگے کہ خون خرابہ اور فساد پھیلائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے، کیونکہ جو اللہ چاہتے ہیں وہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ چیزوں کے نام سکھائے اور پھر فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ اللہ کہتے ہیں کہ بھائی تم ان چیزوں کے نام بتاؤ، اگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ خون خرابہ اور یہ کریں گے، تو فرشتے ان چیزوں کے ناموں کا جواب نہ دے سکے، ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں بہتر جانتا ہوں۔ وعلم اور سکھا دیے آدم آدم کو الاسماء کلہا کچھ چیزوں کے نام، آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھا دیے۔ اس کی تشریح میں آپ یہ بھی آپ کو مل جائے گا وہ کون سی چیزیں تھیں، کن چیزوں کے نام سکھائے، ان چیزوں کا تعلق کس چیز سے تھا۔ تو میں آپ کو اشارتاً بتا رہا ہوں کہ روزمرہ کے استعمال کی چیزوں کے اللہ تعالیٰ نے کچھ نام ان کو بتا دیے۔ ثم عرضهم علی الملائکہ پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو۔ فقال تو اللہ تعالیٰ نے کہا انبئونی باسماء ہؤلاء، فرشتوں سے کہا کہ مجھے ان تمام چیزوں کے نام بتاؤ، ان کنتم صادقین اگر تم اپنی بات میں سچے ہو کہ انسان فساد پھیلائے گا اور فتنہ کرے گا اور خون خرابہ کرے گا۔ قالو تو فرشتے کہنے لگے، آیت نمبر 32 ہے، قالو تو فرشتے کہنے لگے سبحانکا آپ پاک ہیں، لا علم لنا ہمیں ان چیزوں کے بارے میں علم نہیں ہے، الا ما علمتنا مگر ہمیں تو وہی علم ہے جو آپ نے ہمیں سکھایا ہے، انکا انت العلیم الحکیم آپ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ اب جب فرشتوں کو جواب نہیں آیا تو اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہنے لگے کہ آپ انہیں ان چیزوں کے نام بتاؤ، آیت نمبر 33 ہے۔ قال یا آدم اللہ فرماتے ہیں اے آدم انبئہم باسمائہم انہیں ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں بتاؤ۔ فلما انبأہم باسمائہم پس جب آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں انہیں خبر دی، قال الم اقل لکم تو اللہ فرماتے ہیں کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا انی اعلم غیب السماوات والارض کہ بے شک میں آسمانوں اور زمین کے غیب کو جانتا ہوں، وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ اور میں بہتر جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ تبدون کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کرنا اور تکتمون کا مطلب ہوتا ہے چھپانا۔ اچھا جب یہ برتری ثابت ہو گئی، آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کے نام بتا دیے، اب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور انسان کی عزت کیسے کروائی؟ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اس نے کیوں سجدہ نہیں کیا؟ اچھا اس اگر میں آپ کو کویسچن بنا کر دوں اور اس کا آنسر آپ اس کی ایکسپلینیشن سے تلاش کریں اور ساری پیپر کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو تیار کرنا ہوگی، یہی کویسچن اس مرتبہ سول انجینئرنگ کے ڈپارٹمنٹ میں قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل کے ساتھ لکھے تو یہ 10 نمبر کا کویسچن آ چکا ہے۔ آپ اسے ویسے یعنی ذہن میں رکھیں کہ یہ کویسچن آ سکتا ہے، تیاری کریں اس کی۔ اور اس کا یعنی جو سوال بنتا ہے وہ کہ شیطان اور ابلیس ایک ہی چیز کے دو نام ہیں یا علیحدہ علیحدہ ہیں؟ اور دوسری بات کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو جب کہا کہ سجدہ کرو، کیا یہ جنت میں رہتا تھا یا کہیں سے اس کو لایا گیا؟ جنت میں رہتا تھا تو یہ ابلیس اس کا پہلے ہی نام تھا یا بعد میں نام تھا؟ پہلے یہ ملائک، یعنی یہ جتنے بھی کویسچن آپ کے بن سکتے ہیں ان ساروں کا جواب اس کی تشریح کے اندر موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا لِلْمَلَائِكَةِ فرشتوں سے، جی اللہ کا شکر ہے خیریت۔ جی 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 اچھا جی اچھا جی بالکل ٹھیک ہے میم، ٹھیک ہے جی۔ لیکن میم میں آپ کو بتاؤں رات، جی جی جی
اچھا میم ایسے تھا، رات میں نے ایل ایم ایس پر وہ ریزلٹ شیٹ دیکھی تو اس بچی کا نام ایڈ ہو چکا ہے اس میں 29 رول میں. جی اب ایڈ ہو چکا ہے تو پھر میں اس کا بھی ریزلٹ شامل کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی جی بہتر، جی بہتر میم. بہت شکریہ، بہت شکریہ، شکریہ. اللہ حافظ. جی سوری بھائی ایک کال آ گئی تھی. اچھا وَإِذْ قُلْنَا اور جب ہم نے کہا للملائکتی فرشتوں سے اسجدوا سجدہ کرو لآدم آدم کو، فسجدوا پس سب نے سجدہ کیا الا ابلیس مگر ابلیس نے، ابا واستکبرا اس نے انکار کیا، واستکبرا اور تکبر کیا. اچھا اس کے تکبر کا تذکرہ قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر بھی موجود ہے. وہ کیسے موجود ہے کہ کہنے لگا خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے پیدا کیا ہے. آگ بلندی کی طرف جاتی ہے اور مٹی نیچے کی طرف. تو ادنا اعلی ادنا کو سجدہ نہیں کرے گا، یعنی بہتر آدمی بہتر چیز حقیر کو سجدہ نہیں، یعنی اس طرح کی باتیں. تکبر. بات تو یہ تھی کہ اللہ نے کہہ دیا ہے اور کرنا ہے. جب دلائل دینا شروع کر دیے، عقل کے گھوڑے دوڑانا شروع کر دیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور پھر یہ کافروں میں شامل ہو گیا. آیت نمبر 35. اچھا اب اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے فرما رہے ہیں، اور جو بچہ غور سے سن رہا ہے بات اس کو یہ جواب بھی مل چکا ہوگا کہ آدم علیہ السلام اب جنت میں آ رہے ہیں اور اس سے پہلے کہاں پر تھے. وَقُلْنَا، اس کو آیت کو غور سے سنیں. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا یا آدم اے آدم اسکن ٹھہرو انتا تم وزوجک الجنہ اور تمہاری بیوی جنت میں، وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا اور تم دونوں کھاؤ جہاں سے تمہارا جی چاہے، کھلا کھا سکتے ہو جنت سے، یعنی جنت میں تمہیں کوئی روک ٹوک نہیں ہے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اور اس درخت کے قریب نہ جانا، فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ تو تم دونوں ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. اچھا وہ درخت کون سا تھا، کیوں اس سے منع کیا گیا، اس کی تشریح اور وضاحت اس آیت کی تشریح میں موجود ہے. فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ اچھا جب اللہ تعالیٰ نے اس ایک درخت پر جسے کہتے ہیں کنڈیشن لگائی اور منع کیا، فَأَزَلَّهُمَا پس ان دونوں کو پھسلا دیا، الشیطان شیطان نے، انہا اس بات سے، یعنی اللہ نے کہا تھا نا کہ یہ پودے کے قریب درخت کے قریب نہیں جانا، تو شیطان نے اس بات سے پھسلا دیے. فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ تو ان دونوں کو نکلوا دیا اس جگہ سے جہاں پر وہ دونوں تھے. وَقُلْنَا اور ہم نے کہا اِهْبِطُوا اتر جاؤ، بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ تمہارا بعض کا دشمن ہے، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ دنیا کے اندر زمین میں تمہیں ایک وقت مقررہ تک رہنا ہے اور ایک وقت مقررہ تک تم نے فائدہ اٹھانا ہے. اب تم زمین پر چلے جاؤ. اچھا اگر بچہ کوئی شوق دکھائے اور اپنے نالج میں اضافہ کرنا چاہے اسلامک نالج میں، تو یہ چیز بھی اس کی تشریح میں موجود ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اور اما حوا کو زمین پر اتارا تو کس جگہ پر اتارا. کچھ کا کہنا یہ ہے کہ موجودہ سری لنکا کے اندر یہاں پر حضرت اما حوا آئیں اور عرب کے علاقے میں حضرت آدم علیہ السلام کو اتارا گیا. کچھ کے مختلف رائے بھی موجود ہیں، وہ آپ پڑھ سکتے ہیں. اچھا کوئی چیز ایک بات میں آپ کو بتاؤں، بچے کئی دفعہ یہ کہتے ہیں سر وہ چیز ملی نہیں. بھائی میں نے آپ کو بتایا تھا ایزی قرآن و حدیث ایپ میں مختلف تفاسیر موجود ہیں، 100 سے زیادہ اردو تفاسیر موجود ہیں. تو اگر ایک چیز آپ کو یعنی تفہیم قرآن مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی ادھر سے نہیں مل رہی، آپ دوسری تفسیر میں چیک کر لیں، دوسری سے نہیں مل رہی تیسری میں کر لیں. یعنی کوئی بھی کویشچن ایسا نہیں جس کا جواب نہ ہو. ایک اگر مفسر نے اس بات کی وضاحت نہیں کی تو دوسرے نے کیا، دوسرے نے نہیں کی تو تیسرے نے کیا، یعنی آپ کو جواب ضرور ملے گا. اچھا جب آدم علیہ السلام اور اما حوا زمین پر آ گئے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو کیسے قبول کیا اور انہوں نے کون سی دعا پڑھی، اس کا تذکرہ قرآن مجید سورہ 8ویں پارے کے اندر موجود ہے. اور یہاں پر
اس کی طرف اشارہ موجود ہے آیت نمبر 37 میں. اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَبِّهِ، پس سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمات. فتاب علیہ، تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. کون سے کلمات سیکھ لیے؟ آپ نیٹ پر سرچ کریں اور بہت سی جگہوں سے آپ کو یہ دعا مل جائے گی. دعائے آدم وہ کیا ہے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اگر آپ سے پیپر میں یہ پوچھ لیا جائے کوئز میں کہ دعائے آدم لکھیں، اچھا اگر عربک نہیں بھی آتی تو بندہ اس کا ترجمہ لکھ سکتا ہے، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اگر آپ نے ہمیں نہ بخشا اور ہم پر رحم نہ کیا تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ دعائے آدم ہے. آیت نمبر 38 قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا یہاں سے چلے جاؤ سب کے سب. اس کے اندر یعنی اما حوا کو، حضرت آدم کو اور کہتے ہیں شیطان کو بھی، سب کو جنت سے نکال دیا گیا. اچھا جیسے میں نے پیچھے کویسچن بنایا تھا کہ شیطان کہاں پر رہتا تھا، تو یہاں سے آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ یہ پہلے جنت میں ہی تھا. یعنی ایک آیت اگر بچے غور سے سنیں تو ایک دفعہ کویسچن آ رہا تھا تو اگلی آیتوں میں اس کا جواب بن رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا یہ کہنا قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، ہم نے کہا کہ یہاں سے سارے کے سارے اب اتر جاؤ، یعنی جنت سے چلے جاؤ. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. بس اگر تمہارے پاس آئے میری طرف سے ہدایت، تو جس نے اس ہدایت کی پیروی کی، اس کے مطابق عمل کیا، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، تو ایسے پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غم زدہ ہوگا. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا، یہی لوگ آگ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں سے آیت نمبر 40 سے اپنا بنی اسرائیل کا تذکرہ شروع ہو رہا ہے. بنی اسرائیل آپ قرآن مجید پڑھیں گے تو جگہ جگہ پر آپ کو ملے گا یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل. یہ بنی اسرائیل کیا ہے؟ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے. جیسے ہم کہتے ہیں نا فلاں لاطینی زبان سے آیا ہے، فلاں چیز فارسی کا لفظ ہے، فلاں عربک سے ہے. تو آپ کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے تورات کو عبرانی زبان میں نازل کیا. عبرانی زبان حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل ہوئی وہ عبرانی زبان میں تھی، یعنی تورات. تو عبرانی زبان میں اللہ کے بندے کو اسرائیل کہا جاتا ہے. اگر آپ سے کوئی اس میں پوچھ لیا جائے کہ اسرائیل کی وضاحت کریں تو آپ کو میں 2-3 باتیں بتا رہا ہوں. اسرائیل اللہ کے بندے کو عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے، جیسے عربی میں عبداللہ کہا جاتا ہے نا، تو اسی طرح سے عبرانی زبان میں اسرائیل کہا جاتا ہے. اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت یعقوب کا لقب ہے. حضرت یعقوب حضرت یوسف علیہ السلام کے والد تھے. حضرت یعقوب کی جو اولاد آگے چلی، ان کی اولاد یعنی ان سے جو نسل آگے چلی، اس نسل میں اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء مبعوث فرمائے. موسیٰ علیہ السلام بھی ان کی نسل سے، عیسیٰ علیہ السلام بھی ان کی نسل سے، دیگر انبیاء. تو پھر یہ لقب ان کی نسل پر بھی چلنا شروع ہو گیا. یعنی ویسے باپ کو اسرائیل کا لقب، یعنی یعقوب علیہ السلام کا لقب اسرائیل تھا، پھر ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جانے لگا. یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بھی بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، لیکن جو زیادہ مشہور ہوئی وہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہے. میں نے 3 باتیں آپ کو بتائیں. اسرائیل کا مطلب عبرانی زبان میں اللہ کا بندہ ہوتا ہے، اسرائیل حضرت یعقوب کا لقب ہے، پھر ان کی اولاد، ان کی جتنی نسل آگے چلی اس پر بھی بنی اسرائیل بولا جاتا ہے، لیکن زیادہ مشہور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم ہوئی جنہیں بنی اسرائیل کہا جاتا ہے.
یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی اللتی انعمت علیکم، ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، وَأَوْفُوا بِعَهْدِي اوفی بِعَهْدِكُمْ، اور مجھ سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، میں تم سے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کروں گا، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ ہی سے، فَارْهَبُونْ، تم ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر بہت سے انعامات کیے۔ یہ لانگ کویسچن بھی پچھلے سیمیسٹر میں آ چکا ہے کہ بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تفصیل کے ساتھ تذکرہ کریں۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسرائیل پر ہونے والے تقریباً 11 انعامات کا تذکرہ اپنی تفسیر تفہیم القرآن میں کیا ہے، جو ایزی قرآن و حدیث ایپ میں موجود ہے، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں۔ ویسے ابھی آتے جائیں گے تو میں آپ کو بتاتا بھی جاؤں گا کہ یہ انعام ہے، یہ انعام ہے، یہ انعام ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں آیت نمبر 41، وَآمِنُوا بِمَا أَنزَلْتُ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَكُمْ، اور ایمان لاؤ اس چیز پر جو ہم نے نازل کی تمہاری طرف، جو تصدیق کرنے والی ہے تمہاری کتاب کی بھی، یعنی اس چیز پر ایمان لاؤ، یعنی قرآن پر ایمان لے آؤ، وہ قرآن جو تمہاری کتابوں کی بھی تصدیق کرنے والا ہے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور سب سے پہلے انکاری نہ بنو، کیونکہ جب قرآن مجید آیا تو عیسیٰ علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے لوگ موجود تھے، تو قرآن پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم ایمان لے آؤ۔ اگر تم انکار کرو گے، ابھی تو رسول اللہ علیہ وسلم نے دعوت کا آغاز کرنا ہے، تو تم اگر انکار کرو گے تو اس کا مطلب ہے کہ سب سے پہلے انکاری تم بنو گے، تو ایسا نہ کرو۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور ہماری آیتوں کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو۔ تھوڑی قیمت مطلب یعنی دنیا کی ساری نعمتیں اور ساری چیزیں قرآن مجید کی ایک آیت کے بدلے میں اگر ہم دے دیں تو پھر بھی آیت عظیم ہے، چیزیں حقیر ہیں۔ یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ اپنی من چاہی تعبیرات، اپنے من مانی کے مطلب ایسا نہ کرو، قرآن کو تھوڑی قیمت کے بدلے نہ بیچو، یعنی پوری دنیا قرآن کے مقابلے میں تھوڑی ہی قیمت ہے، تو یہ مطلب نہیں کہ زیادہ میں بیچ دو، یعنی قرآن کا پوری دنیا کے ساتھ بھی مقابلہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ قیمت حقیر ہے آخرت کے ساتھ اس کا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھ ہی سے ڈرو۔ آیت نمبر 42، وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، حق کو باطل کے ساتھ نہ ملاؤ، اور تم چھپاتے ہو حق کو، حالانکہ تم جانتے بھی ہو سچائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، برائی کیا ہے، ٹھیک کیا ہے، غلط کیا ہے، تو ایسا نہ کرو، خلط ملط نہ کرو۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکعِین، اور نماز کو باجماعت ادا کرو۔ اگر کوئی بچہ یہاں پر یعنی یہ کویسچن کرے کہ سر نماز ہم پر تھی یا سابقہ اقوام پر بھی تھی، تو اس کویسچن کا جواب اس کی تشریح میں موجود ہے کہ نماز ہر قوم پر اور ہر امت پر لازم رہی ہے، طریقہ کار کیا تھا، کیسے پڑھتے تھے، اس کی وضاحت موجود ہے۔ اسی طرح زکوٰۃ اور باجماعت نماز، 3 باتیں اس آیت میں ہوئی۔ آیت نمبر 44 میں اللہ تعالیٰ نے ایک برائی کی طرف اشارہ کیا ہے اور اس سے منع کرنے کی کوشش کی۔ اتأمرون الناس، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو، بالبر، نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، افلا تعقلون، تم عقل کیوں نہیں رکھتے؟ یعنی لوگوں کو نیکی کا حکم دینا اور خود اس پر عمل نہ کرنا یہ انتہائی برا کام ہے، تم ایسا نہ کرو، حالانکہ تم پڑھتے ہو کتاب کو کہ بھائی جو کام دوسروں کو کہنا ہے وہ خود کرنا ہے، تو پھر تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ آیت نمبر 45، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِینَ، اللہ فرماتے ہیں صبر اور نماز کے ساتھ میری مدد طلب کرو، اور یقیناً نماز بڑی چیز ہے، بھاری چیز ہے، مشکل کام ہے، مگر ان لوگوں کے لیے مشکل نہیں ہے، ان کے لیے آسان ہے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتے ان کے لیے مشکل کام ہے، اور جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے مشکل کام نہیں ہے۔ اللہ سے ڈرنے والے کون ہیں؟ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، بے شک وہ لوگ جو اپنے رب سے ملاقات پر یقین رکھتے ہیں اور انہیں پتہ ہے کہ ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ان کے لیے نماز کا پڑھنا مشکل نہیں ہے۔
آیت نمبر 47، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تم پر کی، کہ بے شک میں نے تمہیں تمام جہانوں پر فضیلت دی۔ یہاں پر اگر ہم کویسچن بنائیں اور اس کا جواب اس کی تشریح میں موجود ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ امت محمدیہ سب سے بہترین امت ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فضیلت عطا کی، لیکن یہاں پر اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی فضیلت عطا فرمائی۔ ان کی فضیلت کس لحاظ سے ہے اور ہماری فضیلت کس لحاظ سے ہے؟ وہ افضل ہیں یا ہم افضل ہیں؟ اس کا جواب اس کی تشریح میں موجود ہے، اور جتنے کویسچن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان قریب ایک آدھ ہفتے کے بعد آپ کو اسائنمنٹ بھی دوں گا، یہ سارے کویسچن اور اس کے آنسر آپ اس اسائنمنٹ میں لکھیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کو 2 کویسچن دے دیے جائیں، قصہ آدم و ابلیس کو تفصیل کے ساتھ لکھیں اور اس رکوع میں پیش آنے والے سوالات کے جوابات بھی لکھیں، اور ساتھ ہی اگلے رکوع میں یعنی بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات کا تفصیل سے تذکرہ کرتے ہوئے جو رکوع میں ممکنہ سوالات بن سکتے ہیں ان کے جوابات بھی تفصیل کے ساتھ لکھیں۔ آیت نمبر 48، وَاتَّقُوا يَوْمًا، اور ڈر جاؤ اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس، کوئی جان کسی جان کے بدلے میں کافی نہیں ہوگی، اسے چھوڑ دیا جائے، مجھے پکڑ لیا جائے، مجھے چھوڑ دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور کسی کی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور کسی سے کوئی جزیہ، ٹیکس، پیسہ، رشوت یہ بھی وصول نہیں کی جائے گی۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ بنی اسرائیل پر ہونے والے انعامات میں سے ایک انعام کا تذکرہ اس آیت 49 نمبر آیت میں بھی آ رہا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ فرعون وہ مردوں کو ذبح کروا دیا کرتا تھا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے مردوں کو ذبح وہ کیوں کرواتا تھا کہ اسے کسی نجومی نے یہ پیشگوئی کی کہ بھائی ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے کہ جو بڑا ہو کر بادشاہ بنے گا اور تمہاری بادشاہت کا تخت الٹ دے گا۔ اس نے کہا کہ بھئی بچوں کو ذبح کروانا شروع کرو تاکہ نہ کوئی بچہ پیدا ہو اور نہ ہی میری بادشاہت کو زوال آئے۔ اللہ فرماتے ہوئے اذ نجیناکم، اور جب ہم نے تمہیں نجات دی، من آل فرعون، آل فرعون سے، یہ بھی ایک انعام ہے کہ آل فرعون سے اللہ نے نجات دی۔ کیا نجات دی؟ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت برا عذاب پہنچاتے تھے، یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، وفی ذالکم براء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھی۔ یہ انعام ہوا، اگلا انعام بھی ہے وَإِذْ فَرَقْنَا، اور جب ہم نے پھاڑ دیا، چیر دیا، راستہ بنا دیا تمہارے لیے البحر، سمندر میں، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے تمہیں پار کروا دیا، یعنی سمندر کے راستے میں اللہ نے راستہ بنا دیا۔ وہ خالق کائنات ہے، پانی اس کے لیے روکنا کیا مشکل ہے، تو راستہ بنا دیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم اس راستے سے گزر گئی، پار کر گئی۔ جی بھائی صحیح ہے۔ نجومی کو فیوچر کیسے پتا چلتا ہے؟ وہ تو غیب کا علم ہے، وہ نجومی کو فیوچر کیسے پتا چلتا ہے؟ بچے نجومی کو فیوچر کیسے پتا چلتا؟ یہ کون بچہ بیچ میں بات کر رہا ہے بھائی؟ کس کا مائی کون ہے؟ نجومی کو فیوچر کا کیسے پتا چلتا ہے، اس بچے کا کویسچن یہ ہے۔ بھائی نجومی، آپ کو پتا ہے کہ آپ 100 باتیں کریں کہ یہ ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، ایسے ہوگا، اور تو اس میں سے ایک بات، یعنی جو میں آپ کو 2-3 اس بات کے جواب دے رہا ہوں۔ ایک ہے کہ آپ سے کوئی بات پوچھتا ہے کہ بھائی کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، یا اگلے ہفتے کیا، آپ کہتے ہیں یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ اچھا ان میں سے ایک بات ٹھیک ہو گئی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غیب جانتے ہیں، ٹھیک ہے آپ کا تکا چل گیا، ایک تو بات یہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ آسمان پر سورہ طارق میں یہ بات موجود ہے، فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَمَّا عَلَيْهَا حَقٌّ، کہ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کوئی پیغام آسمان سے دیتے تو شیطان بھی، جنات بھی ان کے پیچھے لگ جاتے۔ اچھا اس پیغام کو آسمان پر چڑھ جاتے اور اس پیغام کو سن لیتے۔ اچھا کئی دفعہ ایسا ہوتا کہ 100% میں سے ایک بات سن لی، 2 باتیں سن لی اور باقی ساری بات اپنے سے بنا کر
پھیلا دی اپنے شیطانوں کے اندر اور اپنے چاہنے والوں کے اندر. آپ کو پتہ ہے قرآن مجید سورہ ناس میں کہتا ہے من الجنۃ والناس، شیطان جنوں میں سے بھی ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی. اچھا انسانوں تک بات میں، یعنی وہاں سے کچھ چیز ان کو مل گئی جو اللہ نے پیغام فرشتوں کو دیا تھا، اور اس کو آگے سن کر وہ 100% تو نہیں سنی تھی، اس میں اپنے سے آمیزش کر کے. تو اس طرح سے یعنی دو جواب آپ کو، کہ ایک تو وہاں سے بات کو کچھ سن لیتے ہیں، اور دوسرا وہ اپنے طور پر اندازے لگا کر وہ بات کرتے ہیں، تو کئی دفعہ وہ اندازہ ٹھیک ہو جاتا ہے تو لوگ اس پر عمل کرنا اور ان کو سچا ماننا شروع کر دیتے ہیں. اچھا جی، وَإِذْ فَرَقْنَا، باقی اس کا اور بھی جواب اس کی تشریح کے اندر موجود ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب اللہ نے تمہارے لیے سمندر میں راستہ بنایا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس اللہ نے تمہیں نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور اللہ نے آل فرعون کو اور اس کے آل کو غرق کیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم اپنی آنکھوں کے ساتھ انہیں دیکھ رہے تھے. اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے فرعون کے دربار میں اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں اور وہاں جا کر اسے اسلام کی، دین کی دعوت دیں. موسیٰ علیہ السلام کے اور اپنے ساتھ اپنے بھائی ہارون کو بھی لے گئے. اچھا، جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے سے قوم نے بچڑے کی یعنی گائے کی عبادت کرنا شروع کر دی. اس بات کا تذکرہ اس آیت میں 51 نمبر. وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ کیا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ، پھر اس کے بعد تم نے بچڑے کی عبادت کرنا شروع کر دی. وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور یہ عبادت کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ یقیناً بہت بڑا ظلم تھا. ثم عفونا، پھر ہم نے تم سے درگزر کیا اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکریہ ادا کرو، یعنی اللہ نے تمہیں معاف کیا. وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، آیت نمبر 53 ہے. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب بھی عطا فرمائی اور بہت سے معجزات بھی عطا فرمائے. موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کون سے تھے، ان کا تذکرہ آگے آ رہا ہے. اور کتاب آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تورات عطا فرمائی. اچھا، جیسے ہر نبی کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا فرمائے، اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، آپ کو پتہ ہے عصائے موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی یہ بڑی مشہور ہے. اسی طرح سے ہاتھ کو بغل سے ایسے باہر نکالنا اور یہ روشن ہو جایا کرتا تھا، جیسے آپ سمجھ لیں کہ نورانی ہاتھ بن جائے. یہ بھی ایک معجزہ تھا کہ عام انسان ایسا نہیں ہو سکتا، اور اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی تھی کہ یہ نبی ہے. نبوت کے اس بات کے لیے اللہ معجزات عطا کیا کرتے ہیں. تو وہی آتینا موسیٰ الکتاب، اور جب ہم نے عطا کی موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، والفرقان، اور معجزات، لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو. اس کا تذکرہ بھی اس کی تشریح میں موجود ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ. اچھا، موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے، آپ کو پتہ ہے ابھی میں نے بات کہی کہ وہ دعوت دینے کے لیے گئے، جب واپس آئے تو کہنے لگے، اے میری قوم، بے شک تم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے بچڑے کو معبود بنا کر. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، بس تم اپنے رب سے توبہ طلب کرو، معافی مانگو. تمہارا اپنے آپ کو قتل کر دینا، تمہاری زندگیوں کا خاتمہ ہو جانا، یہ بہتر تھا بجائے اس کے کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بناتے. ذالکم خیر لکم، یہ چیز بہتر تھی عند بارئکم، تمہارے پیدا کرنے والے کے ہاں. فتاب علیکم، پس اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. یہاں پر بچے یہ کویسچن کر سکتے تھے، جیسے جب ہم نے پچھلی آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کی شرک کے بعد، تو سر انہوں نے تو توبہ کا تذکرہ ہی نہیں آ رہا. تو بھائی اس آیت میں آ گیا کہ انہوں نے توبہ کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. یعنی ایک کویسچن یہ بنتا تھا کہ شرک تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتا. جو بندہ مشرک ہے اگر بغیر توبہ کے مر جائے تو وہ جہنم میں جائے گا، تو پھر ان کی توبہ کیسے قبول ہو گئی؟ تو اس آیت میں یہ تذکرہ بھی آ گیا جو سوال بن رہا تھا 54 میں، کہ انہوں نے توبہ قبول کی تو اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کر لیا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ،
اچھا موسیٰ علیہ السلام اب انہیں دعوت دے رہے ہیں اللہ کی توحید کی طرف آ جاؤ، اللہ کو مانو، وہی مشکل کشا، وہی حاجت روا ہے. کہنے لگے ہم اللہ کو جب تک ظاہری اپنے سامنے نہیں نہ دیکھ لیں گے تو ہم مانیں گے ہی نہیں. اس بات کا تذکرہ آیت نمبر 55 میں ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ، اور جب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نؤمن لک، ہم تجھ پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حتی نر اللہ جہرتن، یہاں تک کہ ہم اللہ کو اپنے سامنے ظاہری طور پر دیکھ لیں. فاخذتکم الصاعقۃ وانتم تنظرون، تو تم پر پھر اللہ کا عذاب آیا اور اس عذاب کو آتے ہوئے تم دیکھ رہے تھے. اچھا اس عذاب کی وجہ سے ان پر موت طاری ہو گئی، لیکن وہ موت ہمیشگی والی نہیں تھی، کچھ لمحے کے لیے آئی اور پھر اللہ نے ان کو دوبارہ زندگی دی. آیت نمبر 56 میں اس کا تذکرہ ہے. ثم بعثناکم، پھر ہم نے تمہیں زندہ کیا، من بعد موتکم، تمہارے مردہ ہو جانے کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکریہ ادا کرو. یہاں تک کچھ انعامات کا تذکرہ ہوا. اب مزید انعامات کا تذکرہ اس آیت میں آ رہا ہے. آیت نمبر 57، وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے تم پر بادلوں سے سایہ کیا. کب کیا، کہاں پر کیا، کس میدان میں کیا، ان کو سائے کی ضرورت کیوں تھی، یہ سارے جواب اس آیت میں کی تشریح میں موجود ہیں، آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اچھا جی بچے جی. سر وہ ایمان کون نہیں لایا تھا جو کہہ رہے تھے کہ پہلے ظاہری طور پہ دکھائیں اللہ کو، تو یہ دربار فرعون کے لوگ تھے؟ یہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کے، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں جو نہیں مان رہا تھا، نہیں مان رہے تھے، جب انہوں نے دعوت کا آغاز کیا تو جو نہیں مان رہے تھے ان کی نہ ماننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہمیں ظاہری طور پر اللہ دکھاؤ تو پھر ہم مانیں گے ورنہ ہم نہیں مانیں گے. اس بات کا تذکرہ ہے، یعنی یہ انہی کی قوم کے لوگ تھے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کے دور میں جیسے ابو جہل، ابو لہب، انہوں نے نہیں مانا تو وہ آپ کے ہی دور کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے آپ کا انکار کیا. ایک تھا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رومیوں کو، ایرانیوں کو دعوت دینا اور طائف میں جا کر دعوت دینا، وہ اور چیز ہے. ایک ہے کہ آپ جن کو دعوت دے رہے ہیں، آپ کے دعوت دینے والوں کے اندر ہی لوگ یہ مطالبہ کریں کہ بھائی ہم پھر مانیں گے جب آپ یہ کریں گے. یعنی ہیں تو وہ مسلمان نہیں ہیں، لیکن مطالبات ان کے تھے جو جن کا تعلق آپ کی قوم کے ساتھ ہی تھا. وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اور ہم نے سایہ کیا تم پر بادلوں کا. اور ایک انعام، ایک تو یہ ہو گیا نا بادلوں کا سایہ، اور دوسرا انعام یہ بھی، اور ہم نے نازل کیا تم پر من اور سلوا کو. من اور سلوا کیا ہے؟ یہ ایک میٹھی اور نمکین ڈش. کہتے ہیں من سے مراد میٹھا اور سلوا سے مراد نمکین. میٹھا اور نمکین اللہ تعالیٰ جنت سے ان کے لیے کھانا نازل کیا کرتے تھے اور یہ اسے کھایا کرتے، لیکن اور یہ کسی قوم پر بھی آج تک نازل نہیں ہوا، تو یہ اللہ کا ان پر انعام تھا. لیکن بعد میں اگلی آیات میں آ رہا ہے کہ انہوں نے یہ اس سے بھی کہنے لگے کہ بس ہمیں یہ نہیں چاہیے، ہمیں دوسری چیزیں چاہیے. تو وہ ابھی آتا ہے تو آپ خود سن لیں. کلو، تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام تھا. کلو من طیبات ما. اچھا یہاں پر اگر کوئی کویسچن کرے اور اس کا جواب میں آپ کو یعنی اس کی تشریح میں ملے گا. کویسچن یہاں پر یہ بنتا ہے کہ سلوا نمکین چیز، یہ کیسی نمکین چیز ہوتی تھی؟ کیا گوشت بنا ہوا آتا تھا، سالن ہوتا تھا؟ اس کی تشریح اور ڈیٹیل بھی تفاسیر کے اندر موجود. کچھ کہتے ہیں یہ بھنا ہوا گوشت ہوتا تھا، اور یعنی آرام آرام سے ایسے جیسے بارش اور برف باری ہو رہی تھی نا، سنو فالنگ، ایسے ہلکا ہلکا سا اترتا رہتا. اور بھئی اگر بھنا ہوا گوشت ہے تو پھر ایسے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تو نہیں آ رہے. تو بہرحال اس کی تشریح میں آپ دیکھیں گے. اور یہ جسے کہتے ہیں نا جہاں پر اشکالات بنتے ہیں وہاں پر کوئی واضح بات نہیں ہوتی، تب ہی مفسرین کی آراء مختلف ہوا کرتی ہیں. تو جس کو بھی جو بہتر لگے انسان اس کو مان سکتا ہے. اچھا، کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھایا کرو، حلال اور پاک اور صاف چیزیں کھاؤ. وما ظلمونا، اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنے آپ پر خود ظلم کیا کرتے تھے، گناہوں کے سبب اپنے آپ پر ظلم ہے. اچھا اس آیت میں 2-3 کویسچن بنیں گے اور ان کا جواب نیچے ہی موجود ہے اس کی تشریح میں. کویسچن میں آپ کو بتاتا ہوں، ترجمہ سن لیں. آیت نمبر 58، وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا، اور جہاں سے تمہارا جی چاہے کھلا کھاؤ. وَادْخُلُوا الْبَابَ، اور داخل ہو جاؤ دروازے سے سجدے کی حالت میں،
اور کہو کہ ہمیں بخش دے، ہم تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ کہاں پر داخل ہونا ہے؟ اس بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ اس دروازے سے مراد کون سا دروازہ ہے؟ اور سجدے کی حالت میں داخل ہونے کا، اور یہ کہاں سے آ رہے تھے اور کس بستی میں ان کو داخل کرنے کی بات کی جا رہی تھی۔ میں تھوڑا سا آپ کو اشارہ کر دوں تو موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے نا فرعون، یہ تھا مصر میں، موسیٰ علیہ السلام بھی مصر میں تھے، لیکن جب فرعون کا ظلم حد سے تجاوز کر گیا تو موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر ادھر فلسطین کے علاقے میں آ گئے۔ تو یہاں پر اس بستی سے مراد فلسطین کا علاقہ ہے، اور پھر اس دروازے سے کیا مراد ہے، یہ ساری وضاحت وہی پھر اسی ایک آیت پہ ہم لگے رہیں گے۔ تو وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو۔ اچھا، جب اللہ نے کہا نا معافی مانگتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے سے داخل ہو جاؤ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس کے علاوہ سے جو ان سے کہی گئی۔ جیسے بچہ بھی کویسچن کر رہا تھا، سر وہ ان کے قوم سے تھے کہ وہ فرعون کے ماننے والے تھے، تو بھئی وہ ان کے جیسے اس آیت میں یہ بات آ رہی ہے نا، پھر ان ظالموں نے اس بات کو جو ان سے کہی گئی تھی اس کو بدل دیا۔ اب کو پتہ ہے ان کی قوم میں چند بندے مسلمان ہوئے، لیکن مذاق کے طور پر، منافقت کے روپ میں ان کے ساتھ شامل رہے۔ جب یہ دعوت دیتے ہیں تو ان کا وہ منافقانہ روپ سامنے آ جاتا ہے۔ فبدل الذین ظلموا، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، قولاً بات کو، غیر الذی قیل لہم، اس بات سے جو ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پس ہم نے پھر ان لوگوں پر عذاب کو نازل کیا، بما کانوا یفسقون، اس وجہ سے کہ یہ گناہ کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 60 ہے، موسیٰ علیہ السلام پر ہونے والے انعامات میں سے ایک انعام کا تذکرہ یہاں پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب بارش طلب کی موسیٰ علیہ السلام نے جب پانی طلب کیا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا، پس ہم نے کہا، اضرب بعصاک الحجر، اپنی لاٹھی کو پتھر پر ماریے۔ جو بچے غور سے سن رہے ہیں بات کو، ہم نے کہا تھا معجزات میں عصائے موسیٰ بھی ہے، یہ وہی عصا ہے۔ عصا عربی زبان میں لاٹھی کو کہا جاتا ہے۔ تو عصا، پتھر پر مارو۔ جب پتھر پر مارا تو ان کی قوم کے تھے 12 قبیلے، 12 قبیلوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس پتھر سے 12 چشموں کو جاری کر دیا، اور 12 چشمے جب جاری ہوئے تو ہر قبیلے کے لیے ایک ایک چشمہ خاص ہو گیا۔ فَانْفَجَرَتْ، پس بہ پڑے، منہ اس سے، 12 عَيْنًا، 12 چشمے، قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ، ہر گروہ نے اپنے پینے کی جگہ کو، اپنے چشمے کو پہچان لیا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ، تو یہ بھی اللہ کا ایک انعام تھا۔ کلوا واشربوا من رزق اللہ ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اللہ نے جو تمہیں رزق دیا ہے اسے کھاؤ اور پیو اور زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ اچھا، اب اللہ تعالیٰ ان کو من و سلوہ عطا کر رہے تھے، انہوں نے من و سلوہ کی تبدیلی چاہی اور کیا مانگا، اس چیز کا تذکرہ اس آیت میں موجود ہے۔ وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا، اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک کھانے پر صبر نہیں کریں گے، اپنے رب سے دعا کرو کہ وہ ہمارے لیے کوئی اور چیزیں بنائے، اور چیزیں دے۔ وہ کون سی ہیں؟ من بقلیہا، ترکاریاں ہمیں دے۔ ترکاریاں کسے کہتے ہیں؟ سبز پتوں والی چیزیں ساری کی ساری اس میں شامل ہیں، آپ کے پالک، ساگ، میتھی، اس طرح جن چیزوں کے بھی پتے سبز ہیں۔ وَقِسَّائِهَا، اور ککڑیاں۔ ککڑیاں کیا ہیں جی؟ اس میں خربوزہ، تربوز، گرما، سرد، اس طرح کے پھل شامل ہیں۔ وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا، لہسن، پیاز، یعنی کھانا بنانے کے لیے جو مسالہ ہوتا ہے وہ۔ اچھا، اسی طرح ہمیں مسور، دالیں ہمیں چاہیے، اور ہمیں گیہوں چاہیے، یعنی ہمیں گندم کا مطالبہ کر دیا۔ قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے کیا تم بہتر چیز کو ختم کروا کر حقیر چیز کا مطالبہ کرتے ہو؟ اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، اس شہر سے دوسری طرف چلے جاؤ، یعنی جس بستی میں رہتے ہو وہاں سے نکل کر دوسری جگہ چلے جاؤ، اس بستی میں تمہارے لیے وہ ساری چیزیں موجود ہیں جن کا تم سوال کر رہے ہو۔ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، اور ان پر اللہ تعالیٰ نے ذلت اور مسکینی کو نازل کر دیا۔
چونکہ جو اللہ کی باتیں نہیں مان رہا تو ذلت اور رسوائی اس کا مقدر بنی. وباء بغضب من اللہ، اور یہ لوگ اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹے، اللہ کا غصہ ان پر نازل ہوا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. یہ غصہ نازل ہونے کا سبب کیا تھا کہ یہ اللہ کی آیات کا انکار کیا کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو ناجائز قتل کیا کرتے تھے. زکریا علیہ السلام، یحییٰ علیہ السلام، دیگر انبیاء کو انہوں نے قتل کیا. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا عذاب کہ یہ حد سے تجاوز کرتے اور اللہ کی نافرمانیاں کیا کرتے تھے. آیت نمبر 62 ہے ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو، اور وہ لوگ جو یہودی، والنصارى، اور عیسائی. نصارہ، عیسائی، مسیح، یہ ایک ہی چیز کے تین نام ہیں. نصارہ کی کیوں کہتے ہیں انہیں، مسیح کیوں کہتے ہیں، عیسائی نے کیوں کہتے ہیں، اس کی تشریح میں یہ چیز آپ کو مل جائے گی اور بڑی آسان سی ہے. اگر اس کی وضاحت، ہر لفظ کی وضاحت، آپ کو پتہ ہے قرآن ایسی فصیح اور بلیغ کتاب ہے کہ ایک ایک آیت گھنٹوں کا تقاضا کرتی ہے، لیکن سلیبس ہم نے اسے بھی کور کرنا تھا. ویسے میں آپ کو بتاؤں تو مسیح کا مطلب ہوتا ہے مسا، جسے کہتے ہیں چھونا. عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے معجزات میں یہ معجزہ بھی عطا کیا تھا کہ یہ بیماری کو ہاتھ پھیر کر بیمار کو تندرست عطا کر دیا کرتے تھے. اسی طرح سے جو پھل بہری والا ہوتا، اس پر ہاتھ پھیرتے تو پھل بہری ختم ہو جاتی، اندھے کے آنکھوں پر ہاتھ پھیرتے تو اللہ بینائی عطا کر دیتے. تو ہاتھ کے چھونے کی وجہ سے تندرستیاں ملتی تھیں، تو اس لیے ان کو مسیح بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح سے ان کو نصارہ کہ اللہ کے مددگار، نحن انصار اللہ، اللہ کے لیے میری مدد کون کرے گا، تو ان کے حواریوں نے کہا ہم مدد کریں گے. تو جنہوں نے مدد کی انہیں بھی نصارہ کہا جاتا ہے. اسی طرح سے عیسائی، عیسیٰ علیہ السلام کے نام کی وجہ سے ان کے پیروکاروں کو عیسائی. اچھا آگے، والسابئین، اور بے دین. دنیا میں جتنے بے دین جن کا کوئی مذہب ہی نہیں، وہ سابئین میں شامل ہے. اللہ فرماتے ہیں عیسائی ہو، یہودی ہو، بے دین ہو، جو بھی ان میں سے ایمان لے آیا والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر، اور نیک اعمال شروع کر دیے، تو اللہ کے ہاں اس کے لیے بھی اجر ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی یہ غم زدہ ہوں گے. اچھا، جب اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر اتنے انعامات، اتنی چیزیں نازل کی، اور نبی ان کے لیے طرح طرح کی ان کے مطالبات پورے کرتے رہے، تو انہوں نے نہ مانا. اب اللہ کو غصہ آ رہا ہے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، ہم نے ان کے اوپر طور پہاڑ کو الٹا کر دیا. خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ. اللہ کہتے ہیں جو تمہیں کہا جا رہا ہے اسے کرو، ورنہ یہ تمہارے اوپر آیا تو پھر یہ فوراً ہی ماننا شروع ہو گئے. لیکن جیسے ہی وہ پہاڑ پیچھے ہوا تو پھر یہ دوبارہ اپنی حرکتوں پر گامزن ہو گئے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر یہ پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین، اگر اللہ کا فضل تم پر نہ ہوتا اور اس کی رحمت، تو تم گھاٹا پانے والوں میں ہو جاتے. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کے ساتھ کیا کیا اور ان پر کیسے عذاب آیا. اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ. اچھا، اللہ تعالیٰ نا انسان کو آزماتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر ایک پابندی لگائی کہ ہفتے کے دن تم نے مچھلیوں کا شکار نہیں کرنا. یہ کیا کرتے تھے کہ گڑے بنا لیتے تھے، اور گڑوں کے اندر ہفتے والے دن مچھلی زیادہ آتی اور گڑوں کے اندر آ کر گر جاتی، اور پھر بعد میں اگلے دن نکال لیا کرتے. جبکہ اللہ نے کہا شکار نہیں کرنا، لیکن ہیلے بہانے کے ساتھ انہوں نے شکار کا دوسرا طریقہ اپنایا. اچھا کیوں نہیں کرنا؟ اللہ نے منع کیا نہیں کرنا. باقی اس کا جواب اس کی تشریح میں آپ کو مل جائے گا. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، ہم نے جان لیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہفتے کے دن ہماری بات کی خلاف ورزی کی. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے ان سے کہا کہ تم ذلیل قسم کے بندر بن جاؤ. اللہ نے اس قوم کو بندر بنا دیا. اچھا، کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے، سائنس کے جو زیادہ دل دادا لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی انسان بندر کی ہی ایک شکل ہے، پہلے اس کی دم لمبی تھی، پھر آہستہ آہستہ چھوٹی چھوٹی ہوتی، پھر اب انسان کی یہ شکل بن چکی. آپ سوشل میڈیا پر دیکھیں کچھ تصویریں بھی اس طرح کی آتی جی، فرسٹ سٹیج پر انسان یہ تھا، سیکنڈ، تھرڈ، فورتھ، ففتھ اور سکس پر یہاں پر پہنچ چکا. بھائی آدم علیہ السلام کو جب اللہ نے پیدا کیا تو پھر اس کا مطلب ہے کائنات کی تخلیق اور انسان تو وہاں سے بنا، تو پھر یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہوا. جبکہ اللہ تو یہاں پر ان کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو بندر بنانے کی بات کر رہے ہیں. تو بھائی اس پر بھی کافی ٹائم چاہیے، اور اس کا جواب اس کی تشریح میں آپ اس بات کو بھی دیکھیں. میں نے بہرحال جو شوق رکھیں گے ان کو کافی چیزیں سیکھنے کو مل جائیں گی. آیت نمبر 66 فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کو ان کے پہلوں کے لیے اور بعد والوں کے لیے
جسے کہتے ہیں عبرت کا نشان بنا دیا، اور ایمان والوں کے لیے، متقین کے لیے نصیحت ہے کہ جو تمہارا فائدہ ہے اور تم اللہ سے ڈرنے والے ہو۔ بس 2 آیتیں پڑھ کر ہم اپنی بات کو آج ختم کریں گے، بلکہ یہاں تک ہی، آیت نمبر 66 تک ہی ٹھیک ہے۔ اگلی آیت سے گائے کا مکمل واقعہ وہ بیان ہو رہا ہے، تو نیکسٹ لیکچر سے انشاءاللہ ہم اسے سٹارٹ کریں گے۔ آج کے لیکچر میں ہم نے 66 آیات تک قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے۔ جس کے کوئی سوال ہوں وہ تشریح میں تلاش کرے، اگر اس کا جواب نہیں ملتا ہے تو پھر آپ مجھے بتائیں، میں انشاءاللہ آپ کی اس کنفیوژن کو دور کروں گا۔